अपनी जिंदगी बिगाड़ो ताकि दूसरों की जिंदगी बने। जो अपनी जिंदगी बनाएगा वो दूसरों की जिंदगी बिगाड़ेगा, जो अपनी जिंदगी में बिगाड़ लाएगा वो दूसरों की जिंदगी को बनाएगा। जो अपनी जिंदगी में बिगाड़ लाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से बराह रास्त उसको पालेंगे, चीज़ों के बगैर उसको पालेंगे। उसको माल की ज़रूरत नहीं होगी, उसको चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, उसको असबाब की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह की कसम, अल्लाह उसको अपनी कुदरत से बराह रास्त पालेंगे। इस तरह पल के देखो तो जिंदगी का मजा है मेरे दोस्तों, ऐसे पलने में जिंदगी का मजा है। मारा मारी में क्या, ये तो मारा मारी हमने थोड़ी करनी है, गैरों ने करनी है। ये चीजें उन्होंने बनानी है, वो इन्हीं चीजों के लिए तो पैदा किए गए हैं, हम थोड़ी पैदा किए गए इन चीजों के लिए। हाँ, ये बातें आज ऐसी अजीब लगती हैं, अजीब नहीं है। अल्लाह की कसम, यकीन सिर्फ कमजोर है, यकीन का बिगाड़ है और कुछ नहीं, सिर्फ यकीन का बिगाड़ है। ये बातें हक और सच हैं। आपने नहीं सुना ये बात, जैसा अल्लाह पाक फरमाने, जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान करेगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा। नहीं सुनी आपने ये बात? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? फिर क्यों नहीं मान रहा दिल? क्यों इस बात को बोल नहीं रहा? उस मजलिस में जाके बैठ ही नहीं रहा जहां ये बात बोली जा रही है। ना खुद बोल रहा हूं, ना उस मजलिस में जाकर बैठ रहा हूं। मैं तो सुबह को दुकान में घुसता हूं और दुकान का कैदी बनता हूं शाम तक के लिए। दुकान का कैदी शाम तक के लिए। वो बुत परस्त तो बुत के आगे सर झुका रहा है, मैं इन 3 दीवारों के आगे सर झुका रहा हूं। पूरा टाइम मेरा इसमें लग जाता है। फिर क्यों रोते हो यार जब दुआ कबूल नहीं होती? फिर क्यों रोते हो? अल्लाह की जात का इस्तेजार इतनी देर तक कैसे हो सकता है दुकान के अंदर? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। 9 घंटे दुकान में बैठकर अल्लाह की जात का इस्तेजार कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, कैसे हो सकता है इस दौर में यार? हो ही नहीं सकता। अगर मस्जिद वाले नहीं बनोगे तो अल्लाह की जात का इस्तेजार हो नहीं सकता। एक नमाज जमात से पढ़ी, दूसरी नमाज जमात से नहीं पढ़ी, यकीन मानो अपने दिल की कैफियत को बदलता हुआ महसूस करता हूं। ईमान की सतह नीचे आ जाती है एकदम से। तो जो सारा दिन मस्जिद में नहीं जा रहा उसका क्या हाल होगा? उसको सिर्फ एक जुर्म है इस बात का कि मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूं। उसको धोखा है मैं अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा हूं। सोचो, जो हफ्ते में 1 दफा जाता है, वो भी 5 मिनट के लिए, 2 रकात पढ़ी और बाहर निकल आता है, वो क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेगा? और सोचो जो मस्जिद जाता ही नहीं, वो क्या अल्लाह के हुक्म पर चलेगा? चल ही नहीं सकता मेरे दोस्तों। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसको मस्जिद जाते हुए देखो इसके ईमान वाले होने की जमानत दो। इसके, ये इस नमाजी के नहीं जो यहां इसने इधर नमाज पढ़ी उधर चला गया फिर वहां ये कर दिया वहां ये बोल, नहीं, जो मस्जिद जिसको बाकायदगी से जाते हुए देख रहे हो, ये मस्जिद जा रहा है, ये बनेगा। चाहे ये कितना ही बड़ा शराबी, ज्वारी, बेहया, जो कुछ भी है, ये बन जाएगा। क्यों? ये मस्जिद जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर रोते क्यों? मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे वो काम नहीं हो रहे। फिर रोते क्यों हो? जब एक आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फिर जिल्लत उसका मुकद्दर बना दी जाती है। जिल्लत उसका मुकद्दर बना दी जाती है। मैंने पहले आपसे कहा था, हमारे साथ वो मामला नहीं है जो दूसरों के साथ है। हमारे साथ वो मामला नहीं है। हमें हमारी, जैसे मेरा बच्चा है ना, एक मेरा बच्चा है, वो नाफरमानी करेगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं तो पिटाई करूंगा उसकी, मैं पकड़ूंगा उसको। हमसाये का बेटा जो करता है करता फिर। हाँ, तो हमारे साथ मामला अल्लाह का वो है। हम जरा दाएं बाएं होती हैं, एक चपत आती है ऊपर से, ए खबरदार उधर नहीं जाना तुमने। फिर लोग, अगर कोई ये कहे कि यार बाप बड़ा सख्त है, यार ये तो बड़ा सख्त बाप है, ये बात ठीक है? नहीं, उसकी सख्ती ने तो कल इसके काम आना है। उसकी सख्ती ने कल इसके काम आना है। यही मामला अल्लाह का इस उम्मत के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसके जाते वक्त ये बात अल्लाह पाक ने हमारे नबी को जमानत दी थी कि हम आपके बाद आपकी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। हाँ, इतना कुछ जो हम करते हैं, यकीन करो मेरे दोस्तों, इतनी बेहयाई पर तो कौम लूत ख़त्म कर दी गई थी। इतनी बदमामलगी के ऊपर तो कौम शुएब ख़त्म कर दी गई थी। इतने तकब्बुर पर तो कौम आद ख़त्म कर दी गई थी। हाँ,
اتنی نافرمانی پہ تو قوم سمود ختم کر دی گئی تھی، ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ. اتنے تکبر پر تو آل فرعون مٹا دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے، فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. ہاں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان، اے میرے وہ نافرمان جس نے اپنے گناہوں سے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا، جس نے اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کو میرے بھر دیا، تو جیسا بھی ہے میرا ہی بندہ ہے. یا عبادی، میرے بندے. ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے. یا عبادی، تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں، میرا ہی بندہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ کام کبھی نہ کرنا. پھر کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون. میری رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے، مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر. اچھا اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا. بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے، تو معافی مانگ کے تھک جائے گا. میرے دوستو، شیطان کے چکر میں مت پڑنا. ہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا، مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا. معافی مانگنا نہیں چھوڑنا. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین. اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں نا بار بار گناہ کر کے، ان سے بڑی محبت ہے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں میں نے دیکھا، ویسے ایک چیز مجھے بڑی تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کروں نا کہ پیار کا، محبت کا، نرمی کا، تو ان کے مسکراتے چہرے بھی ہو جاتے ہیں. ابے یار اور خوش ہو جاؤ یار. ہاں محبت کی بات ہونے لگی ہے. ہاں محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. ابے نہیں، تجھے نہیں، وہ اپنا کسی کام سے. ہاں یا میری بیوی، یا ناراض بیوی شاید مجھے دیکھ کے مسکرائی ہے. ابے آپ کو نہیں دیکھ کے مسکرا رہی، وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے. نہیں، مجھے دیکھا ہے. آدمی اپنے پہ منسوخ کرتا ہے ہر چیز کو. میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش ہے. نہیں، آپ کہیں وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے. آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوخ کرتا ہے. یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز. یہی بنیاد تھا اس بات کی. یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صمد لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. غلطی سے نکلا ہے منہ سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے. چلو اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا. ہاں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے دوستو، ہاں عبد الرحمن بن ثعلبہ، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے عبد الرحمن بن ثعلبہ. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک
صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر، تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھیں. ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کیا. اف، یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد، یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے. اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں. پورا دن گزر گیا، کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھائی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا. تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں، کہا آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو. تو یہ حضرات باہر نکلے نا، ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے، 2 دن ڈھونڈتے رہے، کوئی پتہ نہیں چلا. پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا، اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے، میں اس کو سنتا ہوں، وہ رات کے وقت نکلتا ہے کہ اسے غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر. کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے. تو رات کو یہ نکلے باہر، عبد الرحمن بن سالبہ اسی طرح روتے ہوئے یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی. تیسرا دن ہے یہ، معافی مانگ کے. تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس. فجر کے بعد حاضر کیا، یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا، ایسا گناہ ہوا. ارے بھائی کیا ہوا، بتاؤ. بہت روتے بتایا مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں ان کو بال سکھا رہی تھی، میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر. تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے، میں اللہ سے معافی منگوا دیتا. روتے رہے نہیں، اسی حالت میں بیمار ہو گئے. بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا عبد الرحمن سے یہ کہو، عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں. اس سے کہو اب راضی ہو جائے، اس سے کہو اب راضی ہو جائے، اب ٹھیک ہو جائے. جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں تو اتنا کریم ہے اللہ. ہاں جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی، معاف کیا، غلطی ہو گئی. غلطی ہونا، انسان ہونا، غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.